اور دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، بھلے یہ بھی کوئی عقل ہے کہ ایک ایمان والا نافرمان بن جائے، ایک اللہ کا فرما بردار، اللہ سے محبت کرنے والا اللہ کا باغی ہو جائے، بھلا دے اللہ تعالیٰ کو، توڑ دے اللہ کے حکم۔ ارے میرے بھائیو، یہ ایمان والوں کے کام نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہے۔ مسلمان ایسا نہیں ہوتا ہے، اور رب کا نافرمان نہیں ہوتا، اور رب کا باغی نہیں ہوتا، اور رب کا حکم توڑنے والا نہیں ہوتا، وہ اللہ کے رسول کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا چھوڑنے والا نہیں ہوتا۔ وہ جس نبی کے لیے سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہو، کیا وہ اس کے حکم کے مطابق کام نہیں کر سکتا؟ کیا اس کے حکم توڑنے والا ہوتا ہے؟ کیا نبی کی سنتوں کو چھوڑے گا؟ کیا نبی کے حکم کے خلاف ہوگا؟ نا 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 نا، وہ نبی سے محبت کرتا ہے، وہ نبی کے قریب ہوتا ہے، وہ نبی کی زندگی کو اپناتا ہے، وہ نبی کی زندگی کو فالو کرتا ہے، اپنی زندگی ایسے گزارتا ہے جیسے محمد الرسول اللہ گزار کر گئے، جس طریقے پر وہ چل کر گئے، جو طریقہ امت کو بتا کر گئے، جو سکھا کر گئے، وہ ان کو اپناتا ہے۔ ایک ایمان والا، ایک مومن ہاں کبھی نماز نہیں چھوڑتا، نماز معاف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو اپنی امت کو کیا وصیت کی بھول گئے، بھلا دیا اس وصیت کو، بھلا دیا ان تکلیفوں کو، بھلا دیا ان غموں کو، بھلا دیا اس محبت کو جو نبی ہم سے کرتے تھے، کیا بھلا دیا ان دنوں کو جن دنوں میں اللہ کے رسول کو پتھر مارے جاتے تھے، اللہ کے رسول پیٹ سے پتھر باندھا کرتے تھے، اپنی امت کا درد اپنے سینے میں رکھا کرتے تھے، اپنی امت کے غم میں ہمیشہ رہا کرتے تھے کہ میری امت، میری امت، میری امت۔ آج امت نے بھلا دیا ساری باتوں کو، بھلا دیا ساری سنتوں کو، بھلا دیا سارے حکموں کو، ہو گئی اللہ کی نافرمان، توڑنے لگی سارے حکموں کو۔ آج غافل ہو گئی ہے امت، بھٹک گئی ہے امت نے ان راہوں کو چھوڑ دیا ہے جو اسے اپنانے چاہیے تھے، جن راہوں کو اختیار کرنا چاہیے تو بھٹک گئی ہے، نبی کو بھلا دیا، نبی کی باتوں کو بھلا دیا۔ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو وصیت کی، الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ امت نے نماز کو ہی بھلا دیا، نماز کو ہی چھوڑ دیا، نماز کے حکموں کو بھول گئی، نماز کے مقام کو بھول گئی کہ نماز کیا مقام رکھتی ہے۔ ارے مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اگر تمہارے جسم میں تمہارا اثر نہ ہو کہ تمہارا جسم کسی کام کا ہوگا؟ کوئی کام کرے گا تمہارا جسم؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، تمہارے اندر قوت ہوگی، طاقت ہوگی، لوگ تم سے محبت کریں گے؟ ارے تمہارے اپنے، تمہارے عزیز، تمہارے قریب رہنے والے سب سے زیادہ محبت ماں باپ کرتے ہیں، ماں باپ کرتے ہیں۔ چلو ایک فیملی لے لو، بیوی بچوں میں زیادہ محبت ہوتی ہے، ماں باپ میں زیادہ محبت ہوتی ہے، بھائی بہن میں زیادہ محبت ہوتی ہے۔ ایک فیملی لے لو، جوائنٹ فیملی، مجھے بتاؤ تو صحیح، ایک اہلیہ ہے، ایک بیوی ہے، کچھ بچے ہیں، ان کے ساتھ ماں باپ ہیں، ان میں کتنی محبت ہوتی ہے، کتنی محبت ہوتی ہے۔ اگر ایک انسان کا بیٹا ہو، بیٹی ہو، باپ ہو، ماں ہو، بہن ہو، بھائی ہو، ایک انسان کا دھڑ سے سر جدا ہو جائے، کون اس سے محبت کرے گا؟ کون ہمیشہ اس کو ساتھ رکھے گا؟ کون اس کو گلے سے لگائے گا؟ کون اس پر پیار برسائے گا؟ بتاؤ تو صحیح، کون اپنے سامنے رکھے گا؟ ایک محبت کرنے والی اولاد، محبت جتانے والا باپ، پیار کرنے والی بہن، ہاں ماں باپ سے زیادہ محبت کوئی نہیں کرتا۔ یہ اتنی محبت کرنے والے ایک فیملی میں رہنے والے کچھ وقت کے بعد کہتے ہیں لے کر جاؤ ان کو، یہاں سے لے کر جاؤ، آنکھوں سے دور کرو، چلو اٹھاؤ بھائی، ان کے جنازے کو مٹی میں ملا کر آئیں، قبر میں دفنا کر آئیں، ان کو رب کے پاس پہنچا کر آئیں۔ اب اس کا سارا لوگ ہو گیا، اب یہ کسی کام کا نہیں ہے، جو دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا وہ ہمارے کام کا نہیں، وہ ہمارے کام کا نہیں ہو سکتا۔ ارے مجھے بتاؤ تو صحیح، بغیر سر کے دھڑ کام نہیں کرتا، دھڑ میں سر نہ ہو کوئی قیمت کوئی انسان نہیں رکھتا۔ ارے نماز اس طرح ایمان میں، اسلام میں مقام رکھتی ہے۔ اے نماز چھوڑنے والوں سنو، اگر ہمارا سر الگ ہو جائے دھڑ سے، ہمارے پھر جسم میں قوت نہیں ہوگی، طاقت نہیں ہوگی، کسی کام کا پھر ہمارا شریر نہیں ہوگا،
ذرا سوچو تو صحیح، یہ نماز اسلام میں یہ مقام رکھتی ہے جیسے دھڑ میں سر مقام رکھتا ہے۔ ہاں، جیسے سر کام کرتا ہے۔ ہم نے اپنی نمازوں کو بھلا دیا، اللہ کے حکموں کو توڑ دیا، نبی کی باتوں کو چھوڑ دیا، ان راہوں سے دور ہو گئے جو اللہ کی فرمانبردار اختیار کرتے ہیں، ان راہوں سے دور ہو گئے جو اللہ کے فرمانبردار اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے فرمانبردار جن راہوں پر چلتے ہیں، جن راہوں پر چلنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، جہنم میں نہیں جانے والی راہیں، جنت میں جانے والی راہیں۔ جہنم میں جانے والی راہوں پر تو اللہ کے نافرمان چلتے ہیں، شیطان کے ساتھی چلتے ہیں، فرعونیوں کا لشکر چلتا ہے، حامان والے چلتے ہیں، شداد والے چلتے ہیں، ابو جہل والے چلتے ہیں، امیہ بن خلف والے چلتے ہیں۔ یہ اللہ کے نافرمان چلتے ہیں جہنم والے رستوں پر، نافرمانی والے رستوں پر، گمراہیوں والے رستوں پر۔ ہم نے ان راستوں کو اختیار کر لیا ہے سب کچھ جانتے ہوئے۔ دیکھو تجھے سب کچھ جانتے ہوئے بھلا یہ بھی کوئی عقل ہے؟ یہ بھی کوئی عقل ہے؟ ارے میرے بھائیو، اس زندگی کو نہ بھولو جو اللہ کے نبی ہمیں سکھا کر گئے ہیں، جو اللہ کا حکم ہمیں دیا گیا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اس زندگی کو نہ بھولو۔ اللہ کے نبی نے ہمیں طریقے بتائے ہیں کس طرح کی زندگی گزارنی ہے، کیسا ہمیں بننا ہے۔ ہمیں اللہ کا نافرمان نہیں ہونا ہے، فرما بردار ہونا ہے، نبی کی سنتوں کو نہیں چھوڑنا ہے، سنتوں کو اپنانا ہے، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی کو بشر کرنا ہے۔ ہمیں رب کا باغی نہیں ہونا، اللہ کا نافرمان، رسول کا نافرمان۔ ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے، ان کے نافرمان نہیں ہونا ہے، اسلام کے خلاف، ایمان کے خلاف زندگی نہیں گزارنی ہے۔ ہمیں ایک ایمان والا بن کر رہنا ہے جیسے ایمان والے ہوتے ہیں۔ ارے تم نمازیں چھوڑتے ہو، رب کے حکموں کو توڑتے ہو، باغی ہو کر پھرتے ہو۔ ایک اسلام میں نماز ہی تو آڑ ہے، کفر میں اور اسلام میں اگر نماز چھوڑیں گے، اللہ کا نافرمان بھی تو نماز چھوڑتا ہے۔ نماز کا چھوڑنا اللہ کا انکار کرنا ہے۔ ارے تم نہیں جانتے ہو شیطان کیوں نافرمان ہوا، شیطان کیوں دشمن بنا، شیطان کیوں مردود بنا؟ تم نہیں جانتے ہو شیطان کیوں فیل ہوا ہے، شیطان مردود کیوں ہوا ہے؟ تم نہیں جانتے ہو شیطان کبھی فرشتوں کا سردار ہوا کرتا تھا۔ ہاں، کبھی فرشتوں کا سردار ہوا کرتا تھا۔ وہ کس وجہ پر نافرمان ہوا، کس وجہ پر وہ مردود بنا؟ کیا اس نے زنا کیا تھا؟ کیا اس نے چوری کی تھی؟ کیا اس نے ظلم کیا تھا؟ کیا اس نے ڈاکے ڈالے تھے؟ کیا اس نے سودوں کے کاروبار کیے تھے؟ کیا اس نے زنا کے اڈے آباد کیے تھے؟ کیا اس نے حق مارے تھے؟ کیا اس نے لوگوں کے ساتھ حق تلفیاں کی تھیں؟ اس نے دنیا میں کیا کیا تھا؟ بتاؤ تو صحیح، کیا کیا تھا؟ اس نے رب کی کیسی نافرمانی کری، کن حکموں کو توڑا؟ کیا بھول گئے؟ آج ہم اتنے بڑے نیک نہیں ہیں، اتنی صلاحیتوں والے نہیں ہیں، اتنے بڑے فرمانبردار نہیں ہیں۔ ہم جب بھی اللہ کے حکم کو توڑنے سے نہیں ڈرتے ہیں، ہم اللہ کے حکم کے خلاف چلنے سے نہیں ڈرتے ہیں، ہم جہنم میں گرنے سے نہیں ڈرتے ہیں۔ ہم نے بھلا دیا اس قبر کے عذاب کو، ہم نے بھلا دیا جہنم کے عذاب کو، ہم نے بھلا دیا حشر کے میدان کو، ہم نے بھلا دیا اس دن کو جس میں لوگ اپنے اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوبے ہوئیں گے، اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنو اے ایمان والو، اے مسلمانوں، سنو وہ دن کیسا ہوگا، سنو وہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا، سنو اس دن کیا کیفیتیں ہوئیں گی، کیا حال ہوئیں گے، نافرمانوں کا کیا حال ہوگا۔ آج ہم گناہ کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کی نحوست کیسی ہوگی، ہمیں کس طرح عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، کس طرح کی پریشانیاں ہمارے قریب آئیں گی۔ سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن سورج مخلوق سے قریب کر دیا جائے گا۔ ہاں، سورج مخلوق سے قریب کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ ان سے صرف 1 میل کی مسافت کے بقدر رہ جائے گا۔ کتنا رہ جائے گا؟ صرف 1 میل کی مسافت کے بقدر رہ جائے گا۔
اور اس کی گرمی سے لوگ اپنا اعمال کے بقدر پسینے میں ہوئیں گے، یعنی جس کے اعمال جتنے برے ہوئیں گے، جس کے اعمال جتنے برے ہوئیں گے اسی قدر اس کو پسینہ زیادہ آئے گا۔ بعض وہ ہوئیں گے جن کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا، اور بعض کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک ہوگا، اور بعض کا ان کے کمر تک ہوگا، اور بعض وہ ہوئیں گے جن کا پسینہ ان کے منہ تک پہنچ رہا ہوگا، ان کے منہ تک۔ ہاں، بعض وہ ہوئیں گے جن کا پسینہ ان کے منہ تک پہنچ رہا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ان کا پسینہ یہاں تک پہنچ رہا ہوگا، یہاں تک پہنچ رہا ہوگا۔ ارے میرے بھائیو، اس دن کو بھلا دیا اس دن کو، نافرمان ہو گئے۔ ذرا سوچو تو صحیح، آج ہماری زندگی کیسی ہے، آج ہماری کرتوت کیسی ہیں، آج ہم کتنی محبت کرتے ہیں اپنے اللہ سے، کتنا فالو کرتے ہیں اپنے نبی کو، کتنی نبی کی سنتوں کو اختیار کر کر بیٹھے ہیں، کتنی نبی کی سنتوں کو زندہ کر کر بیٹھے ہیں۔ آج ہمارا کیا حال ہے، آج ہماری کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ ذرا سوچے تو صحیح کیسی زندگی آج ہماری گزر رہی ہے۔ ذرا تھوڑا غور کرو۔ فرشتوں کا سردار کبھی شیطان ہوا کرتا تھا، ابلیس ہوا کرتا تھا، آج وہ مردود ہے، آج اللہ کا باغی ہے، دشمن ہے، نافرمان ہے۔ کیوں بنا؟ تم ذرا سوچو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، اس نے اللہ کی بڑی بڑی نافرمانیاں نہیں کی ہیں کہ جیسے آج ہم کر رہے ہیں، نمازیں بھی چھوڑ رہے ہیں، ظلم بھی کر رہے ہیں، حکم بھی توڑ رہے ہیں، سنت بھی چھوڑ رہے ہیں، دنیا میں مشغول ہو رہے ہیں، دنیا کی محبت اپنے دل میں بسا رہے ہیں، لوگوں کے حقوں کو مار رہے ہیں، غلط راہوں کو اختیار کر رہے ہیں، سچ کو چھوڑ رہے ہیں، جھوٹ کو اختیار کر رہے ہیں، فرما بردار نہیں بننے، نافرمان بن کر زندگی گزار رہے ہیں، رب کا خاکہ روسی کے ناشکر ہو رہے ہیں۔ شیطان نے ایسی زندگی نہیں گزاری، ایسے کام نہیں کیے۔ شیطان کیوں مردود ہوا؟ اس نے ایک نافرمانی کری، ایک حکم کو توڑا، ایک بار حکم کو توڑا، وہ مردود ہو گیا۔ اور آج ہمیں ہوش نہیں ہے، ہم نے کتنے حکموں کو توڑ دیا ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، اس نے ایک حکم کیا توڑا؟ اللہ نے شیطان سے کہا آدم کو سجدہ کر، اس نے سجدے کا انکار کیا، سجدے سے منع کیا، تکبر آ گیا، سجدے کا انکار کر دیا، ایک سجدے کا انکار کر دیا، وہ ایک سجدے کا انکاری ہوا، وہ مردود ہو گیا، اس پر اللہ کی لعنت ہو گئی، فرشتوں کی لعنت ہو گئی، وہ ساری زندگی کے لیے ہلاک ہو گیا۔ اس نے ایک سجدے کا انکار کیا، ایک سجدے کا۔ آج ہمیں ہوش نہیں ہے، کتنے سجدوں کے انکاری ہو کر بیٹھے ہیں، کیسے باغی ہو کر بیٹھے ہیں، کیسی زندگی گزار رہے ہیں، کتنے وقت کی نمازیں چھوڑ کر بیٹھے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں خبر نہیں ہے ہم کتنے بڑی ہلاکت میں آ گئے، ہمیں پتہ نہیں ہے ہم نے کتنی بڑی ہلاکت کو اختیار کر رکھا ہے، کتنے بڑے ہلاک ہونے والے کام میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا، وہ مردود ہو گیا، ناکام ہو گیا، ساری زندگی کے لیے ہلاک ہو گیا۔ اور ہم نے ایک سجدے کا نہیں، اس کو آدم کو حکم تھا، ہمیں اللہ کو حکم ہے، ہم نے اللہ کی نافرمانی اتنی کری کہ شیطان نے بھی اتنی نافرمانی نہیں کری، اس نے آدم کو ایک سجدہ نہیں کیا، ہم نے نہ جانے ہزاروں سجدوں کا انکار اللہ کو کر دیا ہے، اللہ کو ہزاروں سجدوں کا انکار کیا۔ ارے میرے بھائیو، سوچو تو صحیح، ہماری تو شیطان سے بھی بڑی ہلاکت ہو سکتی ہے، پھر ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ کیا اس دن کو بھلا دیا جہاں کوئی ساتھ نہیں دے گا، اس دن کو بھلا دیا سب تنہا چھوڑ آئیں گے، اس دن کو بھلا دیا اکیلے دفن کرائیں گے، منو مٹی کے نیچے دبائیں گے، تنہا ہم ہوئیں گے، کوئی ساتھی نہ ہوگا، کوئی دوست نہ ہوگا، کوئی بھائی نہ ہوگا، کوئی بہن نہ ہوگی، کوئی بیوی بچے نہ ہوئیں گے، کوئی ماں باپ نہ ہوگا، کوئی محبت کرنے والا وہاں نہ ہوگا، کوئی دنیاوی انسان، دنیاوی مدد کرنے والا، ہم سے محبت رکھنے والا، ہم سے محبت جتانے والا کوئی وہاں نہ ہوگا، ہم ہوئیں گے، تنہا ہوئیں گے، ہمارا اعمال ہوئیں گے۔ اور پھر اس دہشت کی جگہ کو ہم نے کیسا بنایا ہے، خوفناک بنایا ہے، اندھیری کوٹری بنائی ہے، وہ قبر
خبر ہم پر تنگ کر دی گئی ہے، ہم پر کیا کر دی گئی ہے، وہ ہم سے ناراض ہے یا خوش ہے، دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ زندگی آنے والی ہے، یہ زندگی سامنے آنے والی ہے۔ ہم دھوکے میں ہیں، ہم غفلت میں ہیں، ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں کو بند کر رکھا ہے، ہماری آنکھیں ابھی بند ہیں، وہ آنکھ نہیں کھلی جو کھلنے والی ہے، جو کھلنے والی ہے۔ سوتے رہو، آج سمجھ میں نہیں آتا ہے، سوتے رہو، بہت جلدی آنکھ کھلنے والی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہاں کسی کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے، کوئی ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں ہے۔ جو دنیا میں آیا ہے، چرندہ ہو، پرندہ ہو، درندہ ہو، رینگنے والا ہو، اڑنے والا ہو، پھاڑنے والا ہو، دہاڑنے والا ہو، چنگاڑنے والا ہو، ہنانے والا ہو، غرانے والا ہو، بھونکنے والا ہو، ڈسنے والا ہو، دنیا میں کوئی بھی انسان ہو، پانی میں رہنے والا، بل میں رہنے والا، پھونکاڑنے والا، زہر اگلنے والا، کوئی بھی ہو، انسان ہو، جنات ہو، سب کو موت ہے، سب کو موت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ارے میرے بھائیو، دھوکے سے نکلو، دھوکوں سے نکلو۔ اس اندھیری کوٹری کو ہم نے کس طرح کی تیار کی ہے، ذرا دیکھو تو صحیح۔ آج ہمارے اعمال کیسے ہیں، آج ہماری زندگی کیسی ہے، آج ہم کیسا وقت گزار رہے ہیں۔ اس کوٹری میں ہمیں جانا ہے، اس گھڈے میں ہمیں جانا ہے۔ قبر کے عذاب سے خوفناک عذاب اور کوئی نہیں ہے۔ جس کی یہ منزل آسان ہو گئی، اس کے لیے آنے والے راستے اور آسان ہیں، اور جس کی یہی خوفناک ہو گئی، یہی خطرناک ہوگی، یہی پہلی منزل اس پر تنگ ہو گئی، اس پر خوفناک ہو گئی۔ ہاں ہاں ہاں، اگر اس پر خوفناک ہو گئی، ارے میرے بھائیو، پھر آگے اس سے بھی زیادہ خوفناک منزلیں ہیں۔ ذرا دیکھو تو صحیح، آج ہم زندہ ہیں، کل موت آئے گی، کل ہم بھی اپنی اپنی قبروں میں ہوئیں گے۔ تم دیکھو تو صحیح ہم نے کس طرح کی زندگی گزاری ہے، کس طرح کے اعمال منائے ہیں۔ ایک انسان جب اس میں چلا جاتا ہے، جب ایک نافرمان کی موت آتی ہے، فرما بردار بھی مرتا ہے، نافرمان بھی مرتا ہے، صحت مند بھی مرتا ہے، کمزور بھی مرتا ہے، بادشاہ بھی مرتا ہے، فقیر بھی مرتا ہے، کالا بھی مرتا ہے، گورا بھی مرتا ہے، ہر انسان کو یہاں موت ہے۔ یہاں امیر بھی نہیں بستا، غریب بھی نہیں بستا، کوئی نہیں بستا، یہاں انسان بھی مرے گا، جنات بھی مرے گا، اللہ کے ہر مخلوق کو یہاں موت ہے، موت ہے، موت ہے۔ اے انسانو، ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، اپنے اعمال کی فکر کرو، اس مال کی فکر کو دل سے نکالو، اعمال کی فکر اندر لاؤ، دنیا کی چاہت کو چھوڑو، دنیا کو دل سے نکالو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ ایمان والے دنیا کی چاہت دل میں نہیں رکھتے، ایمان والے دنیا کی طرف نہیں رجوع ہوتے، دنیا سے راضی نہیں ہوتے، دنیا سے ایمانوں کے سودے نہیں کرتے، دنیا کے چکر میں اپنے ایمان کو ضائع نہیں کرتے، دنیا کی طرف نہیں دوڑتے، دل میں دنیا نہیں بساتے۔ اے ایمان والو، کیا ہو گیا ہے، کس طرف کی دوڑ شروع کر دی ہے؟ کیا دنیا کی محبت ہمارے دل میں زیادہ ہو گئی ہے اس آخرت کی محبت کے مقابلے میں؟ کیا دنیا کی محبت ہمارے دل میں زیادہ ہو گئی ہے، یا مال کی فکر زیادہ ہو گئی ہے؟ اعمال کی فکر کیوں نہیں ہے؟ آخرت کی فکر کیوں نہیں ہے؟ اللہ سے محبت کیوں نہیں ہے؟ قبر کا عذاب کے بارے میں ہمیں کیوں خوف نہیں آتا ہے؟ قبر کا عذاب کے بارے میں پتہ ہے، جنت کی نعمت کے بارے میں پتہ ہے، اللہ کی محبت کے بارے میں پتہ ہے، اللہ کے غصے کے بارے میں پتہ ہے، ہمیں کیوں ہوش نہیں ہے؟ اس پتھر دل کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اتنا پتھر ہو گیا کہ اس پر اللہ کے عذاب کا کوئی خوف نہیں رہا، اس کو کوئی ڈر نہیں رہا، اس پر چوٹ نہیں لگتی ہے؟ کیا اللہ کی نعمتوں کا یہ محتاج نہیں ہے؟ اس کو اللہ کی محبت نہیں چاہیے؟ ارے میرے بھائیو، میرے دوستو، کن راہوں کو اختیار کر لیا ہے، کس دھوکے میں آ گئے ہیں؟ ذرا سوچو تو صحیح، سوچو تو صحیح، اگر زندگی ایسی گزار دی، نافرمان بن کر، باغی ہو کر، دشمن بن کر، نہ نماز کا خیال رہا، نہ اللہ کے حکموں کا خیال رہا، نہ نبی کی سنت کا خیال رہا، ہم ایمان والے تو رہے لیکن بس ایمان والے نام کے رہے، نام کے رہے، ہم نے کوئی زندگی ایمان والی نہیں گزاری۔ ارے اس دن سے کیا خوف نہیں آتا ہے، ڈر نہیں لگتا ہے کہ جب قبر کہے گی کہ تیرا آنا نہ مبارک ہو، تیرا آنا نہ مبارک ہو، جتنے میرے اوپر چلتے تھے تو مجھے سب سے برا لگتا تھا، آج تو میرے اندر آیا ہے۔ ہر انسان کو جانا ہے، زندگیوں پر غور ڈالو، کیسی گزاری ہے، کیسی گزاری ہے، زندگیوں پر غور ڈالو۔
قبر کہے گی نافرمان سے کہ تیرا آنا نہ مبارک ہو، جتنے میرے اوپر چلتے تھے سب سے برا تو دکھتا تھا، اتنے برے نہ بنو، اتنے برے نہ بنو، اتنے برے برے کام نہ کرو، اللہ کے نافرمان نہ بنو کہ کل اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، اللہ ہماری طرف نہ دیکھے، ہماری طرف دیکھنا پسند نہ کرے۔ کیوں اسی کا کھا کر اسی کی نافرمانی کرتے رہے، اسی کا کھا کر اسی کے حکم توڑتے رہے، اسی کی نعمتوں کو برتتے رہے، اسی کے باغی ہوتے رہے، اسی کے حکم سے زندہ، اسی کی نعمتوں کو برتنے والے اسی کے دشمن ہو گئے، اسی کے کام کو چھوڑتے رہے، اسی کے حکم کو توڑتے رہے۔ ہماری اتنی بری بری کرتوت، اتنے برے برے کام، ہم نے ساری زندگی نافرمانی میں گزار دی، آج برے کاموں کی بدولت اللہ ہماری طرف نہیں دیکھنا پسند کرے گا، کیا ہوگا اس وقت بتاؤ تو صحیح، سوچو تو صحیح۔ جب اللہ نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمانوں کی، ہماری جانوں کی۔ ارے میرے بھائیو، ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ۔ اگر اس وقت ایمان والے کا ساتھ اللہ نے نہیں دیا، نافرمانی میں زندگی گزر گئی، اللہ نے نہیں دیکھا، پھر کیا کریں گے؟ قبر تنگ کر دی گئی، پھر کیا کریں گے؟ اتنی بری زندگی نہ گزارو کہ قبر بھی کہے کہ تیرا آنا نہ مبارک ہو، سب سے برا تو لگتا تھا، اس کے اندر آگ بھڑکا دی جائے گی۔ قبر جب ایک دوسرے میں پسلیاں بڑھائے گی، قبر تنگ کر دی جائے گی، سوچو تو صحیح کیا ہوگا اس وقت، سوچو تو صحیح۔ آج تنہا ہیں، جب ہم پر مصیبت آتی ہے، برا وقت آتا ہے، کوئی قریب نہیں ہوتا، کوئی ساتھ نہیں ہوتا، ایک چیٹی کے کاٹنے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، قبر کا عذاب میں اژدھے ہوئیں گے، بچھو ہوئیں گے، عذاب ہوئے گا، پسلی ایسے ملا دی جائے گی ایک دوسرے میں، ہمیں کیوں ہوش نہیں ہے؟ دیکھو تو صحیح آج ہماری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے۔ اے ایمان والو، نماز نہ چھوڑو، یہ نماز ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ نماز ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ارے جو ہمارے لیے اتنا روئے کہ کوئی نبی نہیں رویا، کیا ہم اس نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنا عمل نہیں بنا سکتے؟ جس نبی نے ہمارے لیے اتنے آنسو بہائے ہوں، طائف میں پتھر کھائے ہوں، کن کی خاطر؟ ارے امت کا ہی تو غم تھا، امت نے کیا کیا؟ خون بہایا، پتھر مارے، دانت توڑے، اتنا برا سلوک کیا کہ کیا کہیں۔ ہم غافل ہیں، ایمان والے غافل ہیں، اپنے نبی کی زندگی کو بھلا دیا کہ نبی کو کس طرح کا درد پہنچایا گیا ہے، کس نے پہنچایا؟ انہی کی امت نے۔ آج ہم بھی ان کو ہر تکلیف پہنچا رہے ہیں، جتنا ہم سے ہو رہا ہے ہم ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ ہمارے نبی کی فکر تھی کہ اللہ کا بندہ، میرا امتی، اللہ کا دشمن نہ ہو، اللہ کا باغی نہ ہو، نافرمان نہ ہو، نماز چھوڑنے والا نہ ہو، ایسے کام کرنے والا نہ ہو کہ کل وہ فرعون کے ساتھ ہو، اللہ کی آگ میں جائے، جہنم میں گرے اوندے منہ، ایسے کام کرنے والا نہ ہو۔ ہم نے تو نبی کی باتوں کو بھلا دیا، نبی کی زندگی کو بھلا دیا، اللہ کے حکموں کو بھلا دیا۔ ہم بھول گئے کہ نبی نے ہماری خاطر پیٹ سے پتھر باندھے تھے، ہماری سفارش کریں گے، پیٹ سے پتھر باندھے تھے، بھوک برداشت کی تھی، تکلیفیں اٹھائی تھی، کن کی خاطر؟ وہ کیا بادشاہت چاہتے تھے، عزت شہرت چاہتے تھے؟ بتاؤ تو صحیح، نام کمانا چاہتے تھے؟ نہ، اپنی امت کا غم، امت کی فکر، امت کی محبت، اور ہم نے کیا صلہ دیا اس محبت کا؟ دیکھو تو صحیح، بے نمازی ہم بن کر بیٹھ گئے، نبی کی سنتیں ہم نے اجاڑ دیں، داڑیاں ہم کٹوانے لگ گئے، اللہ کے نافرمان ہم ہو گئے، سودوں کے کاروبار ہم کرنے لگ گئے، زنا کی طرف ہم دوڑنے لگے، سودوں کے کاروبار ہم نے چلائے، زنا کے اڈے ہم نے آباد کیے، حرام کاموں کی طرف ہم دوڑ گئے، ہم نے اللہ کے حکموں کو توڑ دیا، نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا۔ ہم ایمان والے تو ایمان والے تو تھے، ایمان والے تو بنے ہوئے تھے، لیکن ہم صرف نام کے بنے، نام کے رہے، نام کے ایمان والے بن کر زندگی بسر کرتے رہے۔ اے ایمان والو، ہوش میں آ جاؤ، میرے رب کی قسم، وہ قبر کا عذاب، وہ محشر کا دن، وہ حساب کتاب کا دن، وہ نامہ اعمال، یہ وقت بہت خوفناک ہونے والا ہے،
بہت خوفناک ہونے والا ہے۔ اپنوں پر رحم کھاؤ، رحم کھاؤ، اس دن کی تیاری کر لو، اپنے مال کی فکر کم کر لو، اعمال کی فکر بنا لو، اعمال کی فکر کر لو۔ ارے میرے بھائیو ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، ہم نے کیا کر لیا ہے، کیا کر لیا ہے؟ ہم نے اتنے ظلم اپنے اوپر کیوں کیے ہیں کہ رب کے باغی ہو گئے، رب کے نافرمان ہو گئے؟ دیکھو تو آج ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے کہ ہمیں ایسا ہی بننا تھا، ایسا ہی بننا تھا۔ سوچو تو صحیح، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ ایمان والا ایسا ہی ہوتا ہے، اس کے کام ایسے ہی ہوتے ہیں؟ کہ نبی نے یہی زندگی بتائی ہے، کہ اللہ کے یہی حکم ہے کہ ایمان والا ایسی ہی زندگی گزارتا ہے؟ بتاؤ تو صحیح، مجھے بتاؤ تو صحیح تم۔